اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا شروع کا ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کی پہلی آیت تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، الف لام میم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آیت ہے، تو اس کو آیت مانا گیا۔ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ موقوف ہوتی ہے، اس میں گرامر کا کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اینڈ تک جو آپ کی آیت الکرسی ہے، کافی طویل ٹیکسٹ، وہ بھی ایک آیت ہے، اور الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس حصے کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب، یہاں سے ہم اپنے سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں بورڈ پہ، اور کچھ سوالات آپ سے کروں گا، اور ان سوالات کے ذریعے ہی ہمارا پچھلا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ریوائز ہو جائے گا۔ ذالک الکتاب ایک مرکب ہے، پہلی بات مفرد نہیں ہے۔ مفرد کہتے ہیں سنگل ورڈ کو، اور مرکب کہتے ہیں کم از کم دو الفاظ کے مجموعے کو، تو یہ مرکب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے سامنے یہ آئے گا۔ مرکب تام جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور جملے کی ابھی ہم نے ایک قسم پڑھی ہے، جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا 99% معرفہ ہوتا ہے، خبر 99% نکرہ ہوتی ہے۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب ہم پہلے سے پروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ ہے یا نہیں۔ اوکے جی، اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اسماء اشارہ واحد کے اور جمع کے مرفوع منصوب مجرور ایک طرح ہی استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اسے مبتدا بالکل بنا سکتے ہیں۔ مبتدا کی جو مین کنڈیشنز تھیں وہ اپلائی ہوگی اس پہ، ٹھیک، پوری ہوگی۔ جب ہم نے دوسرے اسم پر نظر ڈالی تو ہمیں یہ مرفوع تو نظر آیا، خبر مرفوع ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن پوری ہو گئی، لیکن جو دوسری کنڈیشن ہے کہ خبر 99% نکرہ ہوتی ہے، وہ یہاں پر پوری نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں 1% معرفہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ میں نے کہا ہے کہ ہم 1% والے نہیں پڑھ رہے اس وقت، ہم اس وقت 99% والے رولز جو ہیں وہی پڑھ رہے ہیں اور وہی اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اگر ان رولز کو سامنے رکھا جائے تو ہمارا یہ ورڈ جو ہے الکتابو، یہ خبر نہیں بنتا کیونکہ نکرہ نہیں ہے۔ اوکے جی، تو ریزلٹ یہاں پر نکلا کہ یہ مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ اب ہم چیک کریں گے پھر اگر یہ مرکب تام نہیں ہے تو پھر مرکب ناقص ہونا چاہیے۔ اوکے جی، سیدھی سی بات ہے کہ مرکب تام نہیں ہے تو پھر مرکب ناقص ہی ہوگا، سیدھی سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی مرکب ہوگا ہی نہیں، کیونکہ مرکب ہیں ہی دو۔ آپ نے یا اسے تام پروو کرنا ہے یا ناقص۔ تام پروو ہو گیا تو اوکے، نہیں ہوا تو ناقص ہے، تام پروو نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ناقص ہے۔ اب یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟ یہ وہ مرکب ناقص ہے جس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے۔
لہٰذا ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا مرکب ناقص جس میں اسم اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے. تو ہمارا یہ مرکب ناقص مرکب اشاری ہے. اوکے جی. اب اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مرکب اشاری جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے اس وقت. جس طرح ہم مفرد کی اعرابی حالت معلوم کرتے آئے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، اسی طرح ہم نے مرکب ناقص کی بھی اعرابی حالت، اس کی بھی فارم جاننے کی کوشش کرنی ہے دونوں کو ملا کے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. کیونکہ مرکب ناقص جو ہے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ مرکب تام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اوکے جی. تو ذالکہ تو آپ کو پتا ہے کہ مرفوع بھی ایسا ہی ہوتا ہے، منصوب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مجرور بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس سے تو نہیں پتا چلے گا ہمیں. آگے جب ہم نے الکتاب کو دیکھا تو ہمیں پتا چل گیا کہ الکتاب واحد اسم ہے، اور واحد اسم کی مرفوع شکل جو ہے وہ آخری حرف پیش کے ساتھ آتی ہے اگر الف لام لگا ہوا ہو. تو رزلٹ نکلا کہ یہ پورا مرکب اشاری جو ہے وہ مرفوع استعمال ہوا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا ہے، وہاں پر ذالک الکتاب ایک مرکب اشاری ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے. یعنی آپ کے دوسرے ہفتے میں اتنا جان لینا بھی کافی ہے جو کہ آپ 2 ہفتے پہلے نہیں جانتے تھے. اوکے جی. اب جب آپ نے اسے مرکب اشاری کنفرم کر دیا تو آپ سے اگر میں پوچھوں جی اس کے پارٹس بھی بتا دیں مجھے، تو آپ کہیں گے جی ذالک اس میں اشارہ ہے اور اگلا والا جو ہے وہ مشار الیہ ہے، کیونکہ پارٹس کا آنا آپ کو ضروری ہے. اور مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. سٹارٹ آپ یہیں سے کریں گے ترجمہ کرنا. ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے جی وہ، اور الکتاب کتاب، تو اس کا ترجمہ بن گیا وہ کتاب. ہے نہیں لگانا آپ نے کیونکہ مرکب تام نہیں ہے، جملہ نہیں ہے. اب یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے جو کل سوال بھی آیا تھا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب ہی لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمے کی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے یہ کتاب. ایسے ہی نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. تو ترجمے میں یہ کتاب لکھا ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کے لیے ھذا کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ کیا چکر ہے؟ اب اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چکر یہ ہے کہ یہ عربی کی فصاحت و بلاغت کا نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ عربی زبان میں کوئی چیز آپ کے قریب ہو، کوئی چیز آپ کے قریب ہو یا کوئی شخص آپ کے قریب ہو، صحیح، اس چیز یا اس شخص کی عظمت کے اعتبار سے عرب دور کا اشارہ استعمال کرے گا اس کے لیے. پھر سن لیجئے گا، کوئی چیز قریب ہے یا کوئی شخص قریب ہے، لیکن اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے، لازمی نہیں ہے یہ رول، لیکن فصاحت و بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ عرب اس شخص یا اس چیز کے لیے قریب کے اشارے کی بجائے دور کا اشارہ استعمال کرے گا. اوکے جی. تو یہاں پر وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے. اب چونکہ ترجمے میں وہ چیز بیان نہیں کی جا سکتی، لہذا ترجمہ یہ کے ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ وہ کتاب ہے. ویسے بھی آپ لا سکتے ہیں ترجمے کہ وہ کتاب جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے، حالانکہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ ایک عربی فصاحت و بلاغت کا نقطہ تھا، اور یہی آپ کو اکثر جگہ پر قرآن مجید میں ملے گا. تو مرکب اشاری کل ہم نے شروع کیا تھا.
مرکب شاری سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو چند باتیں آنی چاہیے ان میں پہلی بات یہ کہ مرکب شاری ایک مرکب ناقص ہے. نمبر 2، اس کے بھی 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک اسم اشارہ، دوسرا مشار الیہ. اور مرکب شاری کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ مرکب اشاری چاروں اعتبارات سے جنس، عدد، وسعت، اعراب برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں معرفہ ہوتے ہیں، دونوں نکرہ ہو ہی نہیں سکتے. دونوں نکرہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اسے آپ نکرہ کر نہیں سکتے. اور مشار الیہ کے لیے الف لام والا معرفہ ہونا بھی ضروری ہے، کوئی اور معرفہ نہیں، صرف الف لام والا معرفہ ہونا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا مرکب شاری جو ہے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ کو یہ مرکب شاری مرفوع مل رہا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اگر یہ مرکب شاری منصوب ہوتا تو آصف کیا ہوتا؟ یہ پورا بولیں. ذالک الکتابہ. ایکسیلنٹ. حسن اگر یہ مرکب شاری مجرور ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذالک الکتابی. ماشاءاللہ. ذالک الکتابو، ذالک الکتابہ، ذالک الکتابی، تینوں صورتوں میں ترجمہ ایک ہی ہونا تھا، وہ کتاب جسے ہم یہ کتاب کے طور پہ لے رہے ہیں. اب وہاں پر وہ پرٹیکولر مرفوع استعمال کیوں ہوا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے آخر میں ہم لسٹ بنائیں گے پوری، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی اسم یا کوئی مرکب کب کب مرفوع استعمال ہوتا ہے، کب کب منصوب استعمال ہوتا ہے، کب کب مجرور استعمال ہوتا ہے. تو ابھی آپ کو مرفوع ہونے کی 2 وجوہات پتہ چل چکی ہیں کہ مرفوع یا تو مبتدا ہوتا ہے یا پھر مرفوع خبر ہوتا ہے. تو کم از کم آپ یہاں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا مرکب شاری اگر مرفوع استعمال ہوا ہے تو یہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ذالک الکتاب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ لا ریب فیہ ہے، ھدی للمتقین ہے. یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ بہرحال آگے کی باتیں ہیں، لیکن ابھی آپ کو اتنا جو ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے. تو چند مرکب شاری اور کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں جی، اور اس کے بعد اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلتے ہیں. ھذا المسلم، مرکب شاری پہچان لیا نا. فوراً آپ کی نظر اشارے کے بعد جو اگلا اسم ہے اس پہ پڑھنی چاہیے. اگر وہ الف لام کے ساتھ ہے تو 1 سیکنڈ نہیں لگانا آپ نے مرکب شاری کہنے میں. مرکب شاری ترجمہ کر لیں، یہ مسلمان، یہ مسلمان، بس اتنا ہی ترجمہ. اوکے جی. اور دوسرا سوال آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ آپ کو معلوم چاہیے کہ مرکب شاری اعراب کے اعتبار سے کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ ھذا المسلمہ. اگر یہ مجرور ہوتا تو کیا ہوتا؟ ھذا المسلمی. ترجمہ کیا ہوتا تینوں میں؟ یہ مسلمان. تینوں صورتوں میں ترجمہ یہی ہونا تھا. اوکے جی. ہؤلاء المسلمون، ہؤلاء المسلمون، ہؤلاء آپ کو پتہ اشارہ ہے. کتنے اشارے ہیں؟ کوئی 100-200 اشارے ہیں عربی زبان میں. کتنے اشارے؟ 6 یاد کیے نا ہم نے. تو 6 اشارے سامنے رکھنا مشکل کام ہے. یا تو نا کہ 200 اشارے ہیں، ہم کتنے صفحے پلٹیں گے، پتہ نہیں کون سا اشارہ ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کے فنگر ٹپس میں یہ 6 اشارے ہونے چاہیے. تو ہؤلاء ایک اشارہ ہے. اشارے کے بعد فوراً دیکھیں الف لام والا اسم لگا ہوا ہے تو پکا مرکب شاری. اوکے جی. اب مرکب شاری ہے تو اس مرکب شاری کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس مرکب شاری کا اعراب کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. ہؤلاء سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو مشار الیہ سے چیک کرنا ہوگا. مشار الیہ بتائے گا آپ کو کہ مرکب شاری پورا کا پورا جو ہے مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. جی ابراہیم بتائیے. ہؤلاء المسلمون منصوب ہے. جی ثاقب منصوب ہے. حسن منصوب ہے. آصف نہیں. کوئی شکر ہے کوئی انکار کرنے والا تو آیا. جی جلدی یاد آ گیا. مرفوع ہے یار. فروخ اونا جمع مذکر اونا کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے یار.
چلے الحمدللہ جلدی پہچان لیا، ورنہ آپ لوگوں کا ذہن اتنا پکا بن چکا ہے کہ آپ پیش کو مرفوع کہتے ہیں اور زبر کو منصوب کہتے ہیں، بس آپ نے زبر میں نظر ڈالی اور منصوب کا فتویٰ دے دیا. نہیں ہونا چاہیے نا مکس یہاں، اس لیے تو ہم بیٹھے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اونا جمع اونا، اونا اینا، اونا اینا، اونا اینا، اونا مرفوع، اینا منصوب اور مجرور. اوکے جی. اگر یہ منصوب ہوتا تو عمیر کیا ہوتا؟ پورا بولو نا مرکب، ہؤلاء المسلمین. اور اگر مجرور ہوتا تو ہؤلاء المسلمین. تو دیکھیں اشارے سے آپ کو نہیں پتہ چل رہا، مشار الیہ آپ کو بتا دے گا کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی پتہ چل جائے گا آپ کو، ایسی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ میں لکھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے. ہاں جی مرکب اشاری ہے، پہچان لیا نا فوراً، 1 منٹ نہیں لگا، پہچان لیا. اس میں اشارہ دیکھا، اس کے آگے الف لام والا اسم دیکھا، مرکب اشاری. اوکے جی. اور پہچان لیا کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیں صرف پڑھنے کے حساب سے کہ اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے. یہ جو حاضی ہی ہے اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے کھڑی زیر. اوکے جی. یہ کھڑی زیر جو ہے نا، اس کو جب ہم آگے ملا کر پڑھیں گے نا صحیح، تو یہ کھڑی زیر سیدھی ہو جائے گی. یہاں سے ہمارے سامنے ایک قاعدہ آ گیا کہ جتنے بھی کھڑے اور الٹے ہوتے ہیں، 3 حرکتیں ہیں نا، زیر زبر پیش، ان کے مقابلے کی 3 حرکتیں اور ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش. ایسے ہی ہے نا. تو ریزلٹ یہ نکلا کہ کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹی پیش ہو، جب ان کو ہم آگے ملا کر پڑھیں گے تو سب سیدھے ہو جائیں گے. بس یہ فارمولا ہے. اوکے جی. تو حاضی ہی تھا، جب ہم نے ملا کر پڑھا تو کھڑی زیر کو سیدھی زیر میں کر دیا، حاضی المسلمہ تو. نہیں اب کیونکہ حمزۃ الوصل ہے نا، دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہیں. ہؤلاء المسلمون ہے نا، جب ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل کی حرکت ختم ہو جائے گی. یہ تو پڑھا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہو. لے جی اب حاضی المسلمہ تو، اس کی میں جمع والی کنسٹرکشن لکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. حاضی المسلمہ تو، حاضی المسلمات. صحیح لکھا ہے؟ نہیں؟ ماشاء اللہ. بس یہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ اس قابل ہو رہے ہیں کہ آپ اساتذہ کی غلطیاں نکالنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آپ کو صرف چیک کرنے کے لیے غلط لکھا. تو یہاں پر یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع کا اشارہ ہونا چاہیے. اوکے جی. ہؤلاء المسلمات. اوکے. اسماعیل ہؤلاء المسلمات مرفوع ہے نا. اگر یہ منصوب ہوتا، مرکب اشاری منصوب ہوتا تو کیا بنتا؟ شاباش. ہؤلاء المسلمات. جی جناب. آتو اور آتی ہے یار، اعراب پکا نہیں ہے. آپ نے لگتا ہے یہ استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اس کو استعمال کریں. آتن اور آتن جمع سالم مؤنث میں 2 ہی ساؤنڈز ہیں. الف لام لگ جائے گا تو آتو اور آتی بن جائے گا. تو منصوب یہ ہوگا ہؤلاء المسلمات، اور مجرور بھی ہوگا ہؤلاء المسلمات. یار دیکھیں یہ آپ کا اعراب جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا صرف ان 2 چیزوں کا اعراب حرکت سے آئے گا.
پیش زبر زیر. ان باقی تینوں کا اعراب ساؤنڈ سے آپ نے نکالنا ہے, ساؤنڈ سے. آنی عینی, آنی عینی, اونا اینا, آتن آتن. اعراب پکا کرے, اعراب پکا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. لیں جی لاسٹ کنسٹرکشن لکھ کے میں ٹاپک کو بس کلوز کرنے لگا ہوں. اور حاضل قلم, اوکے جی, مرکب اشاری کنفرم کرتے جائیں. اعراب مرفوع. اچھا جی, ہؤلاء الاقلام, مرکب اشاری غلط. کیوں غلط؟ ہی آئے گا کیونکہ غیر عاقل کی جمع آ گئی ہے. تو ہم نے پوائنٹ پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آ جائے تو خبر اس کے لیے واحد مؤنث, فعل اس کے لیے واحد مؤنث, اشارہ اس کے لیے واحد مؤنث, ضمیر اس کے لیے واحد مؤنث, اسم موصول اس کے لیے واحد مؤنث. تو آپ یہاں سے ہؤلاء کاٹیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے ہذہ الاقلام. ماشاءاللہ جی, یہ بس پوائنٹ آپ سے کروانا تھا جو آپ نے پہچان لیا. یہاں پر یہ چینج کیوں نہیں ہوا تھا؟ یہاں پہ چینج کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ یہ عاقل کی جمع تھی, یہ غیر عاقل کی جمع ہے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا, اگر ایسا ہے تو قرآن مجید میں تلک الرسل کیوں استعمال ہوا ہے؟ تیسرے پارے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو پہلا تو آپ نے پہچان لیا کہ مرکب اشاری ہے, اوکے. دوسرا پہچان لیا کہ مرکب اشاری مرفوع ہے. اب یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ الرسل جمع ہے اور تلکا واحد کا اشارہ ہے, تو غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث لگتا ہے, لیکن یہ تو غیر عاقل کی جمع نہیں ہے, تو عاقل کی جمع ہے. اب جب یہ آپ کے سامنے آیا تو اس کے لیے سمپل سی بات ہے, دیکھیں پورے قرآن میں آپ کو یہ ایک ہی ایگزامپل ملے گی, اور یہ ایگزامپل بتا رہی ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو عرب بڑے زبان دان تھے نا, عرب میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا نا کہ ہم تو عاقل کے لیے جمع کا اشارہ استعمال کرتے ہیں, آپ نے یہ واحد مؤنث کا اشارہ کیوں استعمال کر دیا؟ یہ کتنا بڑا آبجیکشن تھا نا. تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے تو عرب واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کرتا ہی کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی عاقل کے لیے بھی کر لیتا تھا. تو یہ ایکسیپشن تھی اس کی, اس لیے عرب کسی کو اعتراض نہیں ہوا اور ہمارا قاعدہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہا. اوکے جی, تو یہ ایکسیپشن کہہ کے گزر جائیں. اس کے مزید بھی جوابات دیے گئے ہیں, لیکن سب سے آسان جواب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی قاعدہ پورا نہ بیٹھ رہا ہو نا تو آپ نے اسے ایکسیپشن کہہ کے گزر جانا ہے. اوکے جی, پھر جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر مزید مطالعہ کریں گے تو پھر چیزیں اور آپ کے سامنے آئیں گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ترجمہ اس کا کیا کریں گے مجھے بتائیے ذرا. لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے وہ رسول, یعنی وہ رسول جمع ہے. ٹھیک, اب ترجمہ آپ کو وہاں پر لکھا ہوا ملے گا یہ رسول, تو یہاں پر پھر وہی فصاحت والا پوائنٹ کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. تو رسول کوئی معمولی ہے, عظمت والے ہیں, لہٰذا اشارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دور کا استعمال کیا قریب کی بجائے, ورنہ ہونا چاہیے تھا حاضر الرسل, زیادہ زیادہ یہ ہوتا نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل استعمال کیا. بالکل اسی طرح جس طرح حاضل کتابوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب کا ہے. اوکے جی, تو مرکب اشاری ہمارا مکمل ہو گیا. آپ کے ذہن میں جو کل سوالات تھے وہ بھی پورے ہو گئے الحمدللہ. ابھی بھی کوئی سوال بچا ہے تو کر لیں, نہیں تو پھر ہم اپنا اگلا مرکب ناقص شروع کرتے ہیں. 3 حرکتیں ہیں زیر زبر پیش, اور 3 حرکتیں ہم نے دیکھی تھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش. ٹھیک ہے, جب ان لمبی حرکتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں نا تو ان سب کو سیدھا کر کے پڑھتے ہیں, ان سب کو سیدھا کر دیتے ہیں, یعنی یہ سب سیدھی ہو جاتی ہیں. کھڑی زیر سیدھی زیر ہو جائے گی,
کھڑی زبر سیدھی زبر ہو جائے گی، الٹی پیش سیدھی پیش ہو جائے گی.